اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام۔ یہ 6 بچیاں تھیں اور 14 بچے۔ چلیے یوں کہہ لیتے ہیں کہ 6 خواتین تھیں اور 14 حضرات۔ یہ ملک کے اطراف و اکناف سے آئے تھے۔ ان کے رنگ مختلف تھے، زبانیں اپنی اپنی تھیں، سیاسی نظریات الگ الگ تھے، مگر 3 چیزیں سب میں مشترک تھیں۔ پہلی یہ کہ سب پاکستانی تھے، دوسری یہ کہ سب لٹریچر سے وابستہ تھے، تیسری یہ کہ سب اردو بولتے تھے۔ پاکستان اکادمی ادبیات، پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے جتنے بھی سربراہ آئے، سب نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ادب اور ادیبوں کی بہتری کے لیے کام کریں۔ سب کا اپنا اپنا طریقہ کار تھا، اپنی اپنی اپروچ تھی اور اپنی اپنی حکمت عملی تھی۔ پہلے سے جو کچھ موجود تھا ہر ایک نے اس میں مثبت اضافہ ہی کیا۔ تاہم موجودہ سربراہ ڈاکٹر نجیبہ عارف نے ایک بالکل نئی جہت متعارف کرائی اور ایک ایسا کام کیا جو پہلے نہیں ہوا تھا۔ یہاں یہ عرض کرنا لازم ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ سے رشتہ داری نہیں ہے، نہ ان سے کوئی کام نہ غرض۔ اکادمی ادبیات میں جانا بھی صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی تقریب کے لیے خصوصی دعوت دی گئی ہو۔ یہاں تو طارق نعیم کا شعر ہی اس لیے پسند ہے کہ مزاج پر صادق آتا ہے۔ یوں ہی تو کنج قناعت میں نہیں آیا ہوں، خسروی شاہ جہانی مری دیکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے ملک کے دور افتادہ گوشوں سے نوجوان ادیبوں اور شاعروں کو اسلام آباد بلانے کا سلسلہ شروع کیا۔ گزشتہ برس پہلا گروہ تھا جو وفاقی دارالحکومت آیا۔ طریقہ کار شفاف رکھا گیا ہے، میڈیا میں اشتہار دیا جاتا ہے، شرائط بتائی جاتی ہیں، جو نوجوان دلچسپی ظاہر کرتے ہیں ان کے قوائف پر غیر جانبداری سے غور ہوتا ہے۔ منتخب ہونے والوں کو اکادمی کے خرچ پر اسلام آباد بلایا جاتا ہے۔ ہفتہ یا 10 دن اکادمی کے مہمان خانے رائٹرز ہاؤس میں قیام کرتے ہیں۔ اس دوران انہیں ہر ممکن ایکسپوجر مہیا کیا جاتا ہے۔ وہ اکادمی میں ہونے والی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، ان کے لیے خصوصی تقریبات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اہم ترین حصہ اس پروگرام کا سینئر ادیبوں سے خصوصی ملاقاتوں پر مشتمل ہے۔ ادیب انہیں اپنے ہاں مدعو کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان تو سیکھتے ہی ہیں، سینئر ادیب بھی اس نئی نسل سے بہت کچھ اخذ کرتے ہیں۔ گزشتہ برس 20 افراد پر مشتمل پہلا بیچ تھا۔ اس میں 3 خواتین تھیں۔ اب کے یعنی اس سال خواتین کی تعداد 6 ہے، 30%، جو حوصلہ افزا ہے۔ امید ہے کہ ہوتے ہوتے یہ تعداد 50% تک پہنچ جائے گی۔ اس سارے منصوبے کے لیے فنڈز درکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ کار سرکار سے آشنا ہیں جانتے ہیں کہ وزارت خزانہ سے فنڈز حاصل کرنا آسان کام نہیں۔ پھر وزارت خزانہ اور اکادمی کے درمیان اکادمی کی اپنی وزارت قومی ورثہ اور ثقافت بھی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ اور ان کی ٹیم کی بہادری ہے کہ انہیں اس پروجیکٹ کے لیے مطلوبہ فنڈز حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی۔ آج کل نوجوان ادیبوں کا لیے وفد آیا ہوا ہے۔ یہ خواتین و حضرات گھوٹکی، خیرپور، لاڑکانہ، حیدرآباد، نوشہرہ، مانسہرہ، چارسدہ، مینگورہ، کوئٹہ، خاران، خزدار، جڑان والا، لیا، شاہپور، ساہیوال، حافظ آباد، سکردو، غانچے اور مظفر آباد سے ہیں۔ ان کے انتخاب میں قومیت، علاقہ یا مذہب میں نہیں دیکھا گیا، صرف یہ دیکھا گیا ہے کہ ادب سے وابستہ ہوں اور پاکستانی ہوں۔ فروخ یار اور محمد حمید شاہد جیسے سقہ اہل قلم کے ہاں ان نوجوانوں کے اعزاز میں تقاریب منعقد ہوئیں جن میں گفتگو اور بحث و مباحثہ ہوا۔ یہ وہ فائدہ ہے جو صرف اسلام آباد جیسے شہر میں آ کر ہی اٹھایا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر امینہ اکادمی کی طرف سے اس منصوبے کی انچارج ہیں۔ ڈاکٹر امینہ اردو ادب میں PhD ہیں اور ایک اچھی لکھاری اور نقاد ہیں۔ ان کی معیت بھی ان نوجوانوں کے لیے علمی حوالے سے نفع بخش ہے۔ وابستگان ادب کا یہ خوشتوار گروہ میرے ہاں بھی جلوہ افروز ہوا۔ مستقبل کے ان بڑے ادیبوں کو نصیحت تو خیر کیا کرنا تھی، کچھ مشورے ضرور دیے۔ 3 نکات بطور خاص ان کے ساتھ شیئر کیے گئے۔ اول یہ کہ پاکستان امریکہ نہیں، یورپ نہیں، جاپان۔ ان ترقی یافتہ ملکوں میں قلم کے زور سے آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کتاب لاکھوں کی تعداد میں چھپتی ہے، بھاری رائلٹی دی جاتی ہے۔ پاکستان میں یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ 25 کروڑ کی آبادی میں ادبی کتاب 1000 کی تعداد میں چھپتی ہے۔ بہت ہی کم کتابیں ایسی ہیں جو دوسرے یا تیسرے ایڈیشن تک پہنچ پاتی ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ جیسا ادیب تو خال خال ہی ہوتا ہے جس کی ایک ایک تصنیف کے لاتعداد ایڈیشن چھپے ہیں اور چھپ رہے ہیں۔ اس لیے نوجوان ادیبوں پر لازم ہے کہ سب سے پہلے معقول روزگار کا بندوبست کریں اور ادب میں اس طرح نہ کھو جائیں کہ فیملی کی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکیں۔ پاکستان جیسے ملک میں ادب کی فری لانسنگ خطرے سے خالی نہیں۔ آسودگی اور خوشحالی پر ادیب کا بھی حق ہے اور اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ دوم یہ کہ سوشل میڈیا کے نشے سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ادبی جریدوں میں چھپنے کو ترجیح دینا ہوگی۔ ادبی جریدے تربیت گاہ کا کام بھی کرتے ہیں۔ فنون اور آق، سویرا اور شب خون جیسے عظیم الشان ادبی پرچوں کی پرانی فائلوں کو حاصل کرنا چاہیے اور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ چند معیاری پرچے آج بھی نکل رہے ہیں۔ سوم یہ کہ ادبی مناقشوں، مناظروں اور مجادلوں سے کوسوں دور رہنا چاہیے۔ ہر شخص توجہ کے قابل نہیں ہوتا، نہ ہر موضوع اور نہ ہر اعتراض۔ بیکار کی بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دوسروں پر اعتراضات کرنے اور ان کی غلطیاں نکالنے کے بجائے مطالعہ پر اور تخلیقی کام پر توجہ دینی چاہیے۔ بہت سے صاحبان کمال نے مناقشوں اور مجادلوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ اس سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور وقت کا بھی ضائع ہوتا ہے۔
ان نوجوانوں کے سوالات بہت اچھے تھے اور اہم تھے۔ انہوں نے غزل، نثری نظم اور دیگر اصناف کے حوالے سے جاندار سوالات پوچھے، خود بھی بحث میں حصہ لیا۔ ادب اور سیاست کے حوالے سے جو نزاکتیں درپیش آتی ہیں ان پر بھی بات ہوئی۔ یوں ان کے ساتھ مکالمہ خود میرے لیے بہت مفید تھا، اس لیے کہ ہماری عمر کے ادیبوں کو نئی نسل سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے۔ تقریب میں معروف شاعر اور اسلام آباد کی ادبی اور ثقافتی زندگی کے روح و رواں جناب محبوب ظفر بھی موجود تھے۔ سوال و جواب کے سیشن میں انہوں نے نظم و ترتیب کو توازن سے گرنے نہ دیا۔ چند تجاویز پیش کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے، بشرطے کہ اکادمی ادبیات ان تجاویز کو دخل در معقولات پر نہ محمول کرے۔ اول یہ کہ جن سینئر ادیبوں سے ملاقات کرائی جاتی ہے ان کے حوالے سے نوجوانوں سے فیڈ بیک لیا جائے، یہ ملاقاتیں کتنی مفید تھیں اس بارے میں ان کی رائے لی جائے۔ دوم یہ کہ قیام کے آخر میں ہر نوجوان اس پورے منصوبے کے متعلق اپنے تاثرات تحریری شکل میں اکادمی کو دے، مزید بہتری کے لیے اپنے تجربے کی روشنی میں تجاویز بھی پیش کرے اور کوتاہیوں کی بھی نشاندہی کرے۔ سوم یہ کہ ایک ٹرپ ان نوجوانوں کو ٹیکسلا عجیب گھر اور وہاں کے آثار قدیمہ کا بھی لگوایا جائے۔ چہارم یہ کہ ان نوجوانوں کو کسی بڑے پبلشنگ ہاؤس میں لے جایا جائے تاکہ ادب اور کتاب کے درمیان جو سفر درپیش ہوتا ہے اس کی تفصیلات اور نزاکتوں سے آگاہ ہو۔ پبلشنگ ہاؤس والوں سے ان نوجوانوں کا سیشن لازم ہے تاکہ انہیں اشاعت کی دنیا سے کچھ واقفیت حاصل ہو۔